اسحاق صاحب اس پر بھی مختصراً اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اور پھر فطرانے کے حوالے سے کلیئرٹی دے دیں. آج ہم نے شروع میں بھی ٹرانسمیشن کے کہا ابھی تک بہت سارے لوگ میں خود ذاتی طور پر ملی ہوں جن کو لگتا ہے بس وہ عید کی نماز سے پہلے ہی دینا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے ضرورت لوگوں کو جن کو ہے ان تک پہنچنا وقت سے پہلے بھی بہت ضروری ہے, اور پھر جو بھی اس کے ہیں پروز اینڈ کونس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس اگزام کی ابھی آپ نے بات کی اسی اگزام میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو صدقۃ الفطر اس کے لیے ہے, اس مقصد کے لیے. یعنی حدیث پاک میں صدقۃ الفطر کا یا فطرانہ جس کو ہمارے کہا جاتا ہے, اس کا جو فلسفہ ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے عید والے دن عید کی نماز ادا کرنے سے قبل اس سے پہلے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ کیوں ادا کرنا ہے؟ تو حدیث پاک میں اس کے دو بہت بڑے فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے روزے رکھے اس میں کہیں اونچ نیچ ہو گئی, کوئی کمی بیشی ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ صدقۃ الفطر کی برکت سے اس کمی بیشی کو معاف فرما دیتا ہے. یہ ایک بہت بڑا فائدہ. دوسرا بہت بڑا فائدہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ غربا, وہ مستحقین جو عید کی خوشیوں میں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے شریک نہیں ہو پاتے ہیں, تو آپ ان کو صدقہ فطر دے دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں وہ لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں. تو صدقۃ الفطر کا فلسفہ یہ. اب آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ رمضان کی کمی بیشیوں کو اللہ تعالیٰ اس معمولی سی رقم دے دینے سے اس کو معاف فرما دیتا ہے. اور چونکہ وہ رقم بہت معمولی ہے اس کی وجہ سے ہمیں شاید اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا, حالانکہ عمل وہ بہت بڑا ہے. اچھا, اسی میں ایک اضافی ایک بات یہ شامل کرتے جاؤں کہ صدقۃ الفطر میں 4 چیزیں ہیں. گندم ہے, جو ہے, کھجور ہے, کشمش ہے. حدیث پاک میں اس کی یہ اجناس کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے یا پھر رقم ہی دی جاتی ہے؟ بالکل, اس زمانے میں چونکہ اجناس ہی تھیں تو اجناس کی صورت میں لوگ دیتے تھے. ٹھیک ہے. بعد میں اس وقت آپ اجناس دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں, آپ اگر اس کی مالیت دینا چاہیں تو مالیت بھی دے سکتے ہیں. اور ایک شخص کو ہی ایک شخص اپنا صدقہ فطر دے گا, یا اگر جیسے لیٹس سپوز ایک ایگزامپل کہ 1000 ہے تو اس کو ڈیوائڈ کر دیں وہ 4 لوگوں میں, اس طرح بھی کر سکتے ہیں. اگر 1000 کو 500 2 افراد میں دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہر شخص پر یعنی ایک باپ پر اپنے نابالغ اولاد کا صدقۃ الفطر بھی دینا لازم ہے. جو نابالغ اس کے بچے ہیں, مثال کے طور پہ 5 بچے ہیں جس میں تو 2 بالغ ہیں 3 نابالغ ہیں, تو اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو وہ اپنا صدقۃ الفطر بھی دے گا اور اپنے نابالغ اولاد کا بھی صدقۃ الفطر دے گا. اچھا, جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ 4 اجناس ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کا ذکر فرمایا, بیان فرمایا. اب اس میں سے جو ہمارے ہاں بر صغیر میں لوگوں نے صرف گندم کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے نا, کہ صرف ہم نے وہ 200-250 روپے دینے, یہ نامناسب رویہ ہے. یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. ہر شخص کو اپنی حیثیت کے مطابق ان 4 چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز کا انتخاب کر لینا چاہیے. مثال کے طور پہ اب آپ جیسے لوگوں کو کشمش کے حساب سے دینا چاہیے. ٹھیک ہے, کسی کی حیثیت اس سے تھوڑی کم ہے تو وہ کھجور کے اوپر آ جائے, کسی کی اس سے تھوڑی کم ہے تو وہ جو کے اوپر آ جائے, اور کسی کے اگر اس سے بھی زیادہ کم ہے تو وہ پھر گندم کے اوپر آ جائے. گندم تو آج کل کے حساب سے کچھ 200-230 روپے اس طریقے سے وہ بن رہا ہے, وہ دینا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے.